الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 25 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے اور 5 اپریل بروز جمعۃ المبارک 2024 بعد نماز فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں پہلی حدیث اور پہلا عقیدہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ قال ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں اڑنے والے ہر پرندے تک کے بارے میں بتا دیا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ضرور بتائی ہے۔ آج مولوی صاحبان تکڑی لے کر تول رہے ہیں لمبی لمبی داڑھیوں کے ساتھ اور ممبروں پہ بیٹھ کر عقیدہ توحید کی آڑ لے کر کہ حضور کو یہ نہیں پتہ، حضور کو یہاں نہیں پتہ، حضور کو وہاں نہیں پتہ، تو ان کو وہابی کہتے ہیں۔ اور اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی حضور نے بتایا ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب آپ اور میں فیصلہ کر لیں، ہم نے صحابی کی ماننی ہے یا وہابی کی ماننی ہے؟ تو صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی خبر ہمیں حضور نے ضرور بتائی ہے، یعنی اتنا علم ہے سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور الا وہو یذکرنا منہ علما، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کا ذکر کیا اور علم بیان کر دیا۔ قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور میں نے بیان نہ کی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو تمہیں جہنم سے دور کر دے اور میں نے بیان نہ کی ہو۔ جنت سے قریب کرنے والی، جہنم سے دور کرنے والی ساری چیزیں میں نے تمہارے سامنے بیان فرما دی ہیں۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے پہلوں کے سارے علوم، آخر کے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں۔ اچھا جی، اب جو دوسرے نمبر پر آج آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرنی ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ یہی سیدنا ابو ذر غفاری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے محبوب، مجھے میرے خلیل، مجھے میرے دوست، مجھے میرے رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ کتنی باتوں کی جی؟ یہ یاد رکھنے والی ہیں، بڑی کمال کی ہیں۔ نمبر 1، بحب المساکین وان ادنو منہم، کہ میں غریبوں کے قریب رہوں، غریبوں سے محبت کروں۔ بولیے جی، غریبوں سے اور ان کو قریب رکھوں۔ کھانے میں اگر میرے گھر اچھا پکا ہے تو غریب کے گھر بھی جانا چاہیے، میرے پاس پانی ہے تو پیاسے کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو جن کی آنکھیں نہیں ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، جن کے نہیں ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ مجھے حضور نے فرمایا غریبوں سے محبت کرو، ان کے قریب رہو اور ان کو قریب کرو۔ اور دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ أَنْظُرَ
इला मन हुआ असफलु मिन्नी वला अनजुरा इला मन हुआ फौकी, कि मैं अपने से नीचे देखूं, अपने से ऊपर ना देखूं। जो लोग मुझसे नीचे हैं मैं उनको देखूं, और जो मुझसे ऊपर हैं मुझे उनको देखने की जरूरत है। एक रवायत में यूं आ रहा है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो। जब तुम दीन के मामले में अपने से ऊपर देखोगे तो अल्लाह इबादत का ज़ौक़ अता फरमाएगा कि भाई मैंने सिर्फ रोज़ा रखा है, ये तो नमाज भी पढ़ रहा है। मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, ये तो तहज्जुद भी पढ़ रहा है। मैं सिर्फ तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये तो कुरान भी पढ़ रहा है। ये तो दरूद व सलाम भी पढ़ रहा है। ये तो अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। तो जिक्र दीन के मामले में अपने से ऊपर देखें, दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखें कि हमें अल्लाह ने औलाद दी है, कितने हैं जिनके पास औलाद नहीं है। अल्लाह ने हमें घर दिया है, कितने हैं जो जाकर देखिए आज भी फुटपाथों पे सो रहे हैं। अल्लाह ने हमें सवारी दे रखी है, कितने हैं जिनके पास सवारी का इंतज़ाम है। तो ये दूसरी बात हो गई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर देखने की ज़रूरत है। और तीसरी व अन असिल रहीमी व इन जफ़ानी, कि मैं अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करूं। व इन जफ़ानी, अगरचे वो मुझसे बेवफाई करे। बोलो, अगरचे वो मुझसे बेवफाई करे। और ये एक हदीस में आ रहा है कि हुजूर पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रावी है कि अन असिल रहीमी व इन अदबरतु, कि मैं अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करूं, अगरचे वो कंड करके चले जान, मैनू लोड़ पवे थे वो मेरे काम। यहाँ जो बिरादरी सिस्टम है ये इस्लामी सिस्टम है नहीं, लेबल इस्लामी सिस्टम का लगा हुआ है। हमारे यहाँ क्या है कि बुलाएगा तो जाएंगे, हमें सलाम करेगा तो सलाम करेंगे, हमारे काम आएगा तो काम आएंगे। तो ये तो अगले का बदला है, ये तो कोई अखलाक नहीं है। अखलाक क्या है कि वो तोड़े तू जोड़ पैदा कर, वो जुल्म करे तू माफ़ कर। ओतिया मन हरमक, अगर उसने तुझे मारूम किया पर तेरे पास आ जाए तू मारूम न करना। उसी की एक शिक ये है कि तू अपने से रिश्तेदारों से वफा कर, अगरचे वो तुझसे जिफा करते रहे, उनकी जफा की परवाह करनी नहीं। ये तीन हो गई। चौथे नंबर पे फरमाया, बड़ी कमाल की बात है, वह अन उकसिरा में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि हुजूर ने मुझे फरमाया कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम नहीं, इस हदीस में क्या है, ला हौला वला, ये आप चलते फिरते पढ़ लिया करें। सरकार ने फरमाया ये जन्नत के खजानों में से रब ने मुझे खजाना अता फरमाया है और आपने अपनी उम्मत को अता फरमाया है। और इसमें बड़ी बड़ी मुश्किलात हल होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह शिफा देता है। रोज़ाना कम अज़ कम आखिरी दर्जा एक तस्बीह तो कर ले, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। कितनी, 4 हो गई जी? क्यों भाई, याद है? आगे 5वें नंबर पे फरमाया कि वह अन अतकल्लम बिमुर्रिल हक़ी, हमेशा सच बात करो अगर कड़वी लगे। बसा औकात सच अगले को कड़वा लगता है और बसा औकात खुद को भी, बोलो ना, खुद को सच्ची बात कड़वी लगती है, बसा औकात दूसरे को लगती है। फरमाया सच ही बोलो, अगरचे तुम्हें कड़वी लगे, अगरचे लबो लहजा अच्छा कर लो, बदतमीजी से बात ना करो, सच्ची बात हो, नरमी से प्यार से कर दो, पर सच्ची कर दो, झूठ बोलने की कोई इजाजत है नहीं। कितनी हो गई? 4 बातें, 5। जज़ाकल्लाह। आगे फरमाया नंबर 6 पे, वला ताखुज़ुनी फिल्लाहि लौमत लाइम, कि भाई हक के मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में किसी की बेइज्जती की परवाह ना करो। जी वो लोग किया खड़गे, वो फलाना की आखेगा। इतनी बड़ी बड़ी मसाजिद इस्लाम का मरकज़ नहीं बन रही इसी वजह से कि मौलवी साहब पहले सच बोलने से 100 बार सोचता है वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और वो भी यही सोचते हैं कि आपने ऐसा कह दिया तो लोग क्या कहेंगे। वो भाई लोगों की छोड़ो, अल्लाह ने क्या फरमाया है, अल्लाह के हुजूर ने क्या फरमाया है।
اگر یہی باتیں مسجدوں میں آ گئیں اور آ گئیں تو آپ مجھے بتائیں چودھریوں کے ڈیروں اور مسجدوں میں پھر فرق کیا رہا؟ پھر آپ کی بیٹھک اور مسجد میں کیا فرق رہا کہ وہاں بھی یہی سوچا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور یہی سوچ مسجدوں میں آ گئی، مدارس میں آ گئی، علماء میں آ گئی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ جب دین کا معاملہ آ جائے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور حضور کے غلاموں کی ہے۔ یہ چیز ہے۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، اور لوگوں سے مانگنا نہیں ہے۔ بولو، لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، آنے بہانے سے مانگنے کے بہانے بنانا اور پھر ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسی حرکتیں کرنا اور دین کے نام پر مانگنا جب کہ مانگنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی بولو بھائی جائز ہے۔ ہاں، جہاں کوئی سوال کرنا ہے وہاں کمیٹی کی مشاورت سے، کمیٹی کی اجازت سے جب سارے ساتھی سمجھے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو باہر سے آتا ہے اور وہ آگے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعے میں وہ اعلان کرتا ہے حضرات میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، میری مدد کر دو، تو اس کی مسجد میں مدد کرنا جائز ہے؟ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ امام صاحب کو اعتماد میں لے، کمیٹی صاحب کو کمیٹی کو اعتماد میں لے اور انتظامیہ مسجد اس کی تصدیق بھی کرے، کیونکہ گور گردن پر تو میرے ہے۔ جب میں نے کہا کہ آپ اس کی مدد کر دیں اور آپ نے کر دی، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو حساب کس کو دینا پڑے گا؟ مجھے دینا پڑے گا اور انتظامیہ کو دینا پڑے گا۔ اگر انتظامیہ نے کسی فراڈی سے کہا کہ تم مانگ لو اور لوگوں نے مدد کر دی، لوگوں نے تو حق ادا کر دیا مگر انتظامیہ کو حساب دینا پڑے گا، اور بغیر انتظامیہ کی اجازت کے کسی کو چندہ مانگنے کی کوئی اجازت ہے؟ یہ میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں بھائی، تو آج کے بعد اس پہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ۔ تو حضور نے فرمایا کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری آج کی جو نشست کی حدیث ہے یہ بڑی کمال کی ہے، آپ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ علماء کے ساتھ محبت کے فائدے بڑے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور جب علماء کا بغض دل میں آتا ہے تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اب میں دین نہیں سنوں گا، اور یہ پہلی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ چل نکل، تو یہاں بیٹھنے کے قابل ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو مسجد میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا فرشتے انہوں حجہ مار دینے، اٹھ ہوئے تیرا اچھے کام کی ہے، نکل باہر۔ اب وہ بہانے بناتا پھرے، جی میں نے تو یہ نہیں سننا تھا، میں نے اس کی وجہ سے نہیں سنا۔ تو بھائی یہ دین میرا نہیں ہے، حضور کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ جو بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال ہے اور آپ کا بھی کوئی کمال ہے؟ یہ تو حضور کی باتیں ہیں، میں تو بتانے کا ذریعہ ہوں، اللہ مجھے میرا اجر عطا کرے گا، آپ کو آپ کا اجر عطا کرے گا۔ پر یہ کہنا کہ مولوی کا درس ہے تو چلو بھئی اللہ قبول فرمائے، پا دیو ساڑھے کھاتے اچھی چیز ہے، حالانکہ میرا نہیں ہے، یہ حضور کا حکم سنا رہا ہوں۔ پر آپ نے کہا جی مولوی کا درس ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ لوگ جو میں نے دے رہے ہیں تو بھی میں نے ہی دے چھڑ۔ پر میری تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب ذرا توجہ سے یہ سنیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے آپ نے یہ نہیں سنی ہوگی، آج آپ سنیں گے، عمل کی توفیق بھی ملے گی اور مجھے آپ دعا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قال ابو ذر قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينجي العبد من النار، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو جہنم سے نجات دے گی؟ وہ اچھی تو کہو سبحان اللہ۔ آپ بھی تو جہنم تو بچنا ہے نا، اے اپنا ہی فائدہ ہو رہے، یا رسول اللہ وہ جہنم سے نجات دینے والی مومن بندے کو کیا چیز ہے؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ بولیے اللہ پر، اس میں ساری ایمانیات آ گئی ایک لفظ میں۔ تو قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا یا نبی اللہ انما الایمان عمل، یا رسول اللہ کیا ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کل تو چھٹی ہے نا، اور الٹا میں نے فون آندے نے، او جی تراویہ نہ پڑھیے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا تو پڑھ کے کیوں نہیں پوچھتا؟ نہیں سمجھے ہو؟
اچھا جی نماز نہ پڑھی ہے تو روزہ ہو جاتا ہے؟ سن رہے ہو یہ سوال ہو رہے ہیں. اور جی نماز نہ پڑھی ہے پھر روزہ ہو جاتا ہے؟ میں کہا جی یہ سارا کچھ چھٹی کر کے کیڑا روزہ لے پھر دے ہو؟ نہ تو نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے اور نہ تو کوئی شے پڑھنی ہے تو پوچھ رہا جی روزہ ہو جاتا ہے؟ یہ جدے سوال میں کیا کدے صحابہ نے بھی کیتے سی؟ وہ اتنے والا سوال کرتے سی، تھلے والا سوال ہے. اب دیکھیے نا حضور نے ایمان بتایا، انہوں نے عمل کا سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا عمل کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یردخ مما رزقہ اللہ، آپ نے فرمایا بھائی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس سے لوگوں کو بھی مدد کر دیا کر. عملوں میں نماز نہیں گنی، بولو نماز ہے، کیونکہ نمازی اور بخیل ہو تو اس کی نماز کا کیا فائدہ، نمازی اور کنجوس ہو تو کیا فائدہ جی. اس لیے فرمایا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا لوگوں کی مدد کرتے رہا کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قلت یا رسول اللہ ارائیت ان کان فقیرا لا یجد ما یردخ بھی، یا رسول اللہ اگر وہ خود غریب ہو اور کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتا تو پھر کیا بنے گا؟ تو قالا سرکار نے فرمایا یأمر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، اور وینہا عن المنکر، تھے آگے مولوی بچ جاتے ہیں نا، فرمایا لوگوں کو برائی سے منع کیا کرو. اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اچھائی کی تبلیغ کرو، برائی سے منع کرو. تو قلت یا رسول اللہ ارائیت ان کان عیا لا یستطیع ان یامر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، اگر اس میں یہ بھی اوقات اور حیثیت نہیں کہ اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ قال یصنع الاخرق، تو آپ نے فرمایا مزدوروں کی مدد کیا کرے. بولو جی مزدوروں کی، ابھی کسی کو پانی پلا دے، کسی کو سڑک کراس کروا دے، کچھ تو کر دے. تو قلت ارائیت ان کان اخرق لا یستطیع ان یصنع شیئا، یا رسول اللہ اگر وہ مزدوروں کی مدد نہیں کر سکتا، اس کی بھی طاقت ہے تو پھر کیا کرے؟ تو قال یعین مغلوبا، تو سرکار نے فرمایا پھر وہ مغلوبوں کی یعنی غریبوں کی مدد کر دیا کرے، جو مغلوب ہو چکے ہیں، جو اپنا آپ کچھ کر سکتے. قلت ارائیت ان کان ضعیفا لا یستطیع ان یعین مظلوما، یا رسول اللہ اگرچہ وہ خود غریب ہو، خود مظلوم ہو، خود مغلوب ہو، وہ کسی کی مظلوم کی مدد نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ تو فقال، حضور نے کمال کا جملہ فرمایا ما ترید ان تترک فی صاحبک، آپ نے فرمایا ابو ذر وہ کوئی خیر کا کام چھوڑو گے بھی کہ نہیں؟ کوئی خیر کا کام اندے وچ رہن دے گا کہ نہیں؟ جیڑا میں کہنا کو تو کہہ چھڑنا ہے یا رسول اللہ اگر طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو پھر فرمایا من خیر تمسک الاذى عن الناس، آپ نے فرمایا اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کو تکلیف نہ دے. ہائے ہائے کہو نا سبحان اللہ، بولو کسی کو تکلیف ستانا چھوڑ دے. اور سانو کوئی نہ لبے اسی گھر بیوی بچیاں دا جینا حرام کیتا ہے، بھائی بھائی سے تمیز سے بات نہیں کر رہا اور کہتے ہیں میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا. میں جواب میں کہتا ہوں تیرا ارادہ تکلیف سے بچانے کا کیوں نہیں تھا؟ میرا جملہ ہی نہیں سمجھے آپ. وہ کہتا ہے کہ جناب تانوں تکلیف دین دا میرا کوئی ارادہ، میں کیا تیرا تکلیف نہ دین دا ارادہ دے ہے پر تکلیف تو بچان دا ارادہ کیوں نہیں کیتا؟ اگر تو تکلیف تو بچان دا ارادہ کردا تے تیرے والوں تکلیف آ سکتی. تو لہذا حضور نے آخری عمل کی دسیا کہ بھائی کسی نو تکلیف ہے. ہائے ہوئے حضرت ابو ذر نے اتنے کمال دی گل کی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعل ذلك دخل الجنت، یا رسول اللہ اگر کسی نے یہ عمل کر لیا تو کیا جنت میں جائے گا؟ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، کیا جائے گا جنت میں؟ تو آگے سے جواب سنیے، قال ما من مسلم یفعل خصلۃ من ہؤلاء، فرمایا جننے میں عمل بیان کیتے نے، جتنے اعمال بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کر لو، کوئی ایک بھی کر لو، الا اخذت بیدہ حتی تدخلہ الجنت، تو وہی عمل تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گا. اتنے کہندے نے عملہ دی لوڑی کوئی نہیں، کی پہ عملہ چھے، اور حضور فرمانے نے وہ عمل تمہیں ہاتھ سے پکڑے گا اور جنت میں لے جائے گا.
تو کتنی ساری باتیں بیان ہوگی بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.